أما بعد فقال تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم والله عليم حكيم والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا۔ سورہ نساء 5ویں پارے کی ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا یرید اللہ لیبین لکم، اللہ یہ چاہتا ہے، اللہ یہ ارادہ رکھتا ہے کہ وہ تمہارے لیے دین کی ہر چیز کو بیان کر دے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں ہر چیز کی بنیادی حیثیت بیان فرما دی اور اس کی تشریح اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل فرما دی۔ قرآن کی وحی جلی کہلاتی ہے اور حدیث کی وحی خفی کہلاتی ہے۔ چنانچہ دین کی کوئی چیز ایسی نہیں ہے جسے پوشیدہ رکھا گیا ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پورے کا پورا دین اپنی امت کو پہنچا دیا اور اللہ تعالیٰ نے پورے کا پورا دین مکمل صورت میں نازل فرما دیا۔ فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دین کو پہنچانے میں پوری محنت کی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پہ خوب فرمایا لوگو گواہ رہنا کہ میں نے پورے کا پورا دین تم تک پہنچا دیا۔ اور پھر آپ نے اللہ کی طرف انگلی سے اشارہ کرتے ہوئے فرمایا اللہ گواہ رہنا۔ اور ایک حدیث میں ہے آپ نے لوگوں پر سے سوال کیا کیا میں نے تم کو دین پہنچا دیا؟ تو لوگوں نے کہا پہنچا ہی نہیں دیا بلکہ پہنچانے کا حق ادا کر دیا۔ پھر آپ نے فرمایا اللہ ان پر گواہ رہنا، اے اللہ ان پر گواہ رہنا، اے اللہ اس پر گواہ رہنا کہ یہ لوگ گواہی دے رہے ہیں کہ میں نے سارے کا سارا دین ان تک پہنچا دیا۔ یرید اللہ لیبین لکم وَيَهْدِيَكُمْ سُنَنَ الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ، اور اللہ یہ چاہتا ہے کہ تم کو ہدایت عطا فرمائے، تمہیں اللہ تعالیٰ رہنمائی پوری کرنا چاہتا ہے۔ کس بات کی؟ سُنَنَ الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ، ان مسلمانوں کے وہ سارے طریقے ہدایت کے جس پر اللہ کے تمام نیک بندے مسلمان چلتے رہے۔ تم سے پہلے لوگوں کے وہ ہدایت والے طریقے وہ سب بھی اللہ تم کو بتانا چاہتا ہے۔ اسی لیے دوسرے مقام پہ فرمایا وَبِهُدَاهُ مُقْتَدِهْ،
کہ پہلے مسلمانوں کے ہدایت والے طریقے وہ تم نے اختیار کرنے ہیں، الا یہ کہ وہ احکام و مسائل جنہیں منسوخ کر دیا گیا۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کرام کو پہلے گزرے ہوئے مسلمانوں کے تذکرے سنایا کرتے تھے، اور وہ اللہ کے حکم سے سنایا کرتے تھے، اور اس سے ہمارے لیے رہنمائیاں اور ہمارے لیے ہدایت کے طریقے وہ واضح ہوتے ہیں، اور ہمارے لیے اس میں بڑی نصیحتیں ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پہلے مسلمانوں کی مثالیں، ان کے تذکرے کیے ہیں بیان، اور اسی طرح اللہ کے نافرمانوں کے تذکرے عبرت کے لیے کیے گئے ہیں۔ یہ قرآن میں بھی ہیں اور حدیث میں بھی ہیں۔ تو اللہ کیا چاہتا ہے؟ اللہ چاہتا ہے کہ پورا دین تم کو بیان کر دے، دین اسلام کی ایک ایک بات سے تم کو آگاہ کر دے۔ اللہ تعالیٰ کوئی کسی بھی بات میں، کسی بھی مسئلے میں، اللہ رب العزت اپنے بندوں کے لیے یہ نہیں چاہتے کہ کسی کو علم نہ ہو۔ اللہ اکبر۔ تو اللہ نے سب کچھ بیان کر دیا، رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پہنچا دیا۔ تو ہر دور کے لوگوں کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ ان ہدایت کے طریقوں کو جانیں، ان کو پڑھیں، ان کو سمجھیں اور اس کے مطابق زندگی گزاریں۔ اسلام کی ایک ایک بات جو بیان کر دی گئی ہے اس کو جاننے کی کوشش کریں، اس کو پڑھیں اور اس پہ عمل کریں۔ اور فرمایا وَيَتُوبَ عَلَيْكُمْ، اور اللہ یہ چاہتا ہے کہ وہ تمہاری توبہ قبول کرے۔ اگر تم سے عمل میں کچھ غفلت ہو جائے، کچھ کوتاہی ہو جائے، تو اللہ چاہتا ہے کہ تم اس کے حضور توبہ کرو، اور اللہ تمہاری توبہ قبول کر کے تم کو معاف کر دے۔ اس لیے کہ ان ربکم الرحمن، تمہارا رب تو رحم کرنے والا ہے، وہ تو بڑی رحیم ذات ہے، اور تمہارا رب واسع المغفرہ، وسیع تر بخشش رکھتا ہے، اور تمہارا رب وہ رب ہے جو اپنے بندوں پر اتنا مہربان ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے عرش پر یہ لکھا ہوا ہے کہ اللہ کی جو رحمت ہے وہ اس کے غصے پر غالب ہے۔ کاتب ربکم علی نفسہ الرحمہ، اللہ نے اپنے نفس پر رحم کرنا لازم کر لیا ہے، اور اللہ اپنے بندوں کے لیے غفور الرحیم ہے۔ لیکن کب؟ جب وہ اللہ کے احکامات کو پہچانیں، ادھر رغبت کریں، اپنے نفس کا محاسبہ کریں، اپنے اللہ سے سچی توبہ کریں، تو پھر جو بھی اللہ کی طرف آئے گا اللہ کو معاف کرنے والا پائے گا۔ واللہ علیم حکیم، اللہ جاننے والا اور اللہ حکمتوں والا ہے۔ فرمایا واللہ یرید ان یتوب علیکم، اور اللہ یہ چاہتا ہے، یہ ارادہ رکھتا ہے کہ تمہاری توبہ قبول کرے، تم اس کے حضور توبہ کرو اور وہ تمہاری توبہ قبول کرے۔ جو شخص گناہ کر بیٹھے اور پھر اللہ سے معافی مانگے، اللہ اس کو معاف بھی کرتا ہے، اللہ اس کی توبہ بھی قبول کرتا ہے، اور اللہ اس پر خوش بھی ہوتا ہے۔ اللہ اس پر خوش بھی ہوتا ہے کہ میرے بندے نے اپنے گناہ کا اعتراف کر لیا۔ بلکہ حدیث میں آتا ہے، اللہ فرماتا ہے کہ میرا بندہ یہ خطا کر جاتا ہے، بھول جاتا ہے، اور پھر یہ اس بات کو بھی جانتا ہے کہ میرا رب پکڑ لے گا، پھر یہ مجھ سے معافی مانگ لیتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور معافی مانگنے والوں کو
اللہ تعالیٰ ضرور معاف کر دیتا ہے۔ وَيُرِيدُ الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الشَّهَوَاتِ، اور وہ لوگ جو خواہشات کی پیروی کرتے ہیں، اللہ کے بیان کردہ احکام کے پیچھے نہیں چلتے، اپنی من مانیوں کے پیچھے چلتے ہیں۔ ہدایت کے طریقے جو اللہ نے اتارے اور انبیاء نے بیان کیے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ہم پہ واضح کیے، ان پر نہیں چلتے، بلکہ وہ اپنے نفسوں کی پیروی کرتے ہیں، اپنی خواہشات پر چلتے ہیں، اپنی من مانی کرتے ہیں۔ ایسے لوگ کیا چاہتے ہیں ایمان والوں کے بارے میں، مومنوں اور مسلمانوں کے بارے میں؟ ان تمیلوا میلا عظیما، کہ تم ہدایت سے، دین سے دور ہو جاؤ، بہت زیادہ دور ہو جانا، ہٹ جاؤ اس سے۔ یہ سرکش لوگ اس بات پر لگے ہوئے ہیں کہ اللہ کے بندوں کو اللہ کے دین سے ہٹا دیا جائے۔ شیطان اور شیطان کے پیچھے چلنے والے اور احکام شریعت کا انکار کرنے والے وہ صریحاً کافر ہیں، یا اس مسلمانوں کے مد مقابل جتنے بھی مذاہب کے لوگ اور جتنی بھی قومیں ہیں، ادیان باطلہ کے حامل لوگ، وہ سارے کے سارے اس بات پر محنت کرتے ہیں، اس کے لیے منصوبہ سازیاں کرتے ہیں کہ مسلمانوں کو اسلام سے کیسے دور کرنا ہے، بگاڑ پیدا کرنے میں اور حق والوں کو حق سے ہٹانے میں، ظلم کی صورت میں، سازشوں کی صورت میں اور تکنڈوں میں پھنسانے کی صورت میں، قرآنی تعلیمات کو ختم کرنے کی صورت میں، ایسے لوگ پیدا کر کے جو اسلام کے اندر رہتے ہوئے اسلام میں بدعات جاری کریں، خرافات جاری کریں، احکام شریعت کو آگے پیچھے کریں، کیا کیا سازشیں کرتے ہیں، کس لیے؟ کہ لوگ قرآن سے ہٹ جائیں، حدیث سے مصطفیٰ سے ہٹ جائیں، دین سے ہٹ جائیں، ہدایت کے طریقوں سے ہٹ جائیں، کیا ہو جائیں؟ گمراہ ہو جائیں۔ فرمایا وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ۔ ادیان باطلہ میں یہ دو مذہب سر فہرست ہیں، یہودی اور عیسائی، اور وہ اپنے ذوم باطل میں مبتلا ہیں کہ شاید ہم حق پہ ہیں، حق پہ نہیں ہو سکتے۔ جب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے تو وہی مسلمان ہے جو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھے اور آپ پر ایمان لا کر دائرہ اسلام میں داخل ہو جائے۔ وہ فرمایا وہ یہود و نصارہ اس وقت تک تم سے خوش نہیں ہو سکتے جب تک تم ان کے دین کو اختیار نہ کر لو، یہودی نہ ہو جاؤ، عیسائی نہ ہو جاؤ۔ ہندو چاہتے ہیں سارے لوگ ہندو ہو جائیں، اور ہندوؤں کی آگے جو مزید شاخیں ہیں، ہر گروہ چاہتا ہے کہ سارے ہمارے پیروکار بن جائیں، اور اسی طرح جو لبرل ہیں، جو دہریہ ہیں، کمیونسٹ ہیں، وہ مسلمانوں کو فضول سمجھتے ہیں، کہتے ہیں کہ یہ کس کام پہ لگے ہوئے ہیں، اور پھر اس کے لیے وہ تو اوپر کی سطح تک، میرے بھائیوں، وہ مسلمانوں، وہ مسلمان حکمرانوں، وہ تو ہر سطح کے مسلمانوں کو استعمال کرتے ہیں، برسر اقتدار لوگوں کو استعمال کرتے ہیں۔ کس لیے استعمال کرتے ہیں؟ کہ دین اسلام پسپا ہو جائے، لوگ گمراہ ہو جائیں، انفرادی اور اجتماعی طور پر دین اسلام سے ہٹ جائیں، اس سے دور ہو جائیں۔ فرمایا یہ لوگ تمہیں اسلام سے پھیرنا چاہتے ہیں، تمہارے اوپر یہ لازم ہے کہ اللہ کے اتارے ہوئے ہدایت کے طریقوں کو سمجھو اور اس پر ڈٹے رہو، اس پر استقامت اختیار کرو، اس سے ہٹ نہ جاؤ۔ تمہارا رب تمہارے لیے بڑا مہربان ہے، اور تمہارا اللہ تمہارے بارے میں یہی چاہتا ہے کہ تم مرو تو اسلام پہ مرو، اور اس نے جتنے احکامات بیان کیے ہیں ان پر چلنے کا تمہیں مکلف بنایا ہے۔ اس نے تم پر کوئی زبردستی نہیں کی،
کوئی سختی نہیں کی۔ یرید اللہ ان یخفف عنکم، تمہارا اللہ تو یہ چاہتا ہے کہ تم پر سے تخفیف کرے۔ تمہارے اللہ نے تمہارے لیے ہر چیز میں ہلکا پن رکھا ہے، تخفیف رکھی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، ورنہ اللہ کی مخلوق ہونے کے لحاظ سے، انسان ہونے کے لحاظ سے، بندہ ہونے کے لحاظ سے، مسلمان ہونے کے لحاظ سے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھ لینے کے لحاظ سے، مسلمانوں ہمارے اوپر تو یہ لازم تھا کہ ہم ایک لمحہ کے لیے بھی اور ایک ہلکی سی چیز میں بھی ذرا بھر کوتاہی نہ کرتے، ذرا بھر غفلت نہ کرتے، اور پھر اس کی معافی، اس کی سخاوت اور اس کی شفقت کے کوئی کنارے ہی نہیں ہیں، اور جو اس نے احکام نازل کیے ہیں وہ سارے کے سارے انسانوں کی طاقت کے مطابق ہیں۔ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا۔ فرمایا یرید اللہ بکم الیسرا، تمہارا اللہ تمہارے لیے آسانی چاہتا ہے، ولا یرید بکم العسرا، وہ تمہارے لیے تنگی نہیں چاہتا۔ اللہ اکبر، بے شمار اس کی مثالیں ہیں۔ وضو کا حکم دیا پانی سے، پانی نہیں ملتا تو فرمایا تیمم کر لو۔ نماز کا حکم دیا کھڑے ہو کر پڑھنے کو، کوئی کھڑا نہیں ہو سکتا تو بیٹھ کر پڑھ لے، بیٹھ کر نہیں پڑھ سکتا تو لیٹ کر پڑھ لے۔ زکوٰۃ فرض کی لیکن مالدار کے اوپر، حج فرض کیا لیکن مالدار کے اوپر۔ اللہ اکبر کبیرہ، احکام میں اللہ تعالیٰ نے اتنی آسانی رکھی ہے اور تخفیف رکھی ہے، کفارے اور فدیے نافذ کیے، ایک ایک چیز میں دو دو تین تین چار چار چیزیں رکھیں، اس سے ادا کر لو، اس سے ادا کر لو، اس سے ادا کر لو، اس سے ادا کر لو۔ اور اللہ تعالیٰ نے اتنی آسانیاں فرمائی ہیں، اتنی آسانیاں فرمائی ہیں کہ جو کہ بیان سے باہر ہیں، اور پھر بھی اگر ایک انسان مسلمان بن کر زندگی نہ گزارے تو بڑے افسوس کی بات ہے۔ تمہارا اللہ تم پر آسانی چاہتا ہے، تنگی نہیں چاہتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یسروا ولا تعسروا، لوگوں کے لیے آسانیاں بیان کرو، تنگیاں بیان نہ کرو۔ یسروا ولا تعسروا وبشروا ولا تنفروا، خوشخبریاں دو، اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ ایسے ایسے حسن سلوک کرنے والا ہے، لوگوں کو نفرت نہ دلاؤ۔ ہاں، گناہوں کی سزا جو اللہ نے رکھی ہوئی ہے اس کو تو اسی طرح بیان کیا جائے گا، اس کو بیان کرنے میں ہی بشارت ہے، کیونکہ ایک انسان کو جب پتہ چلے گا کہ میں اگر گناہ کروں گا، جو اللہ تعالیٰ نے اس کی پکڑ پر ڈرایا ہے، اس سے ڈر کر وہ نیکی کی طرف آ جائے گا اور وہ توبہ کی طرف آ جائے گا۔ تو الحاصل اللہ رب العزت نے اپنے بندوں پر بڑی مہربانیاں فرمائی ہیں، اور اللہ یہی چاہتا ہے کہ تمہارے اوپر آسانیاں کرے۔ اللہ سختی نہیں چاہتا۔ یرید اللہ ان یخفف عنکم وخلق الانسان ضعیفا، کہ انسان کمزور پیدا کیا گیا ہے، اللہ نے اسے پیدا کیا ہے، اللہ جانتا ہے اس کی کوتاہیوں کو، اس کی کمزوریوں کو، اس کی مجبوریوں کو، اس لیے اس نے بندوں کے لیے آسانیاں فرمائی ہیں اور توبہ اور استغفار کی سہولت دی ہے۔ گناہ ہو جائے معافی مانگ لو، توبہ کر لو، توبہ کرنے والوں کو وہ سزا نہیں دے گا، توبہ کرنے والوں کو وہ معاف کر دے گا۔ اور اللہ کے دین کے اوپر چلو، جہاں پر مشکل آئے گی علماء سے پوچھو کہ یہ مسئلہ ہے، اس کا متبادل حل ہوگا، اس میں رہنمائی ملے گی۔ اسلام میں کوئی بند گلی نہیں ہے کہ نہیں یہ انسان کے بس اور طاقت میں نہیں، پھر بھی اس نے یہ کرنا ہی کرنا ہے، کوئی جبر و اکراہ نہیں ہے۔ ایسا آسانی والا مذہب، ایسا خوبصورت مذہب، فرمایا لیلھا کنہارھا، جس کی راتیں بھی روشن ہیں، دن تو روشن ہوتا ہی ہوتا ہے، اس کی راتیں بھی روشن ہیں۔ اس کا ایک ایک مسئلہ حکمت و دانائی، سہولت اور آسانی سے بھرا ہوا ہے، لیکن اس میں یہ سیدھا پن ہے کہ عبادت اللہ کی کرنی ہے
اور طریقہ محمد الرسول اللہ کا اختیار کرنا ہے، دائیں بائیں نہیں جانا اور کہیں سے کچھ نہیں لینا، اسی پہ رہنا ہے۔ یرید اللہ لیبین لکم، جو اللہ نے تمہارے لیے بیان کیا ہے، اپنے رسولوں کے ذریعے سے پہنچایا ہے۔ وَيَهْدِيَكُمْ سُنَنَ الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ، اسی پہ رہنا ہے۔ پھر غفلتیں ہو گئیں تو پھر وَيَتُوبَ عَلَيْكُمْ، اللہ تو چاہتا ہے کہ تم اس سے توبہ کرو اور تم کو معاف کرے۔ اللہ تو چاہتا ہے، اللہ کی تو منشا یہ ہے کہ میرے بندے میری طرف رجوع کریں اور میں ان کو معاف کر دوں، میں ان پر خوش ہو جاؤں۔ اس لیے میرے مسلمان بھائیوں، میرے عزیزوں، اللہ کی طرف صدق کے دل سے رجوع کرو، اللہ کے احکامات کی پیروی میں زندگی گزارو، انشاءاللہ دنیا بھی آسان رہے گی اور آخرت بھی بہتر ہو جائے گی۔ اگر اللہ کے احکامات کے باغی بنو گے تو پھر دنیا بھی مصائب کا گھر ہوگی اور آخرت بھی پریشانیوں کا ہی پیش خیمہ ہے۔ پھر آخرت میں بھی پھر اللہ کی پکڑ کے سوا اور کچھ نہیں ملے گا۔ اللہ رب العزت ہم سب کو دین حنیف پر صدق کے دل سے چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔